لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمت بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کر مدح آل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اسم محمد جالا بعد الحمد صلاة نہتی واجب القدر سامعین عزیز احباب اور متعدد علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد احتشام صاحب جامعہ مسجد حاضہ اور برادرم حضرت علامہ مولانا قاری بلال صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دودھ ہے آپ کی معرفت سے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مجھے موضوع کا کہا گیا تھا وہ ہے کہ نظام خلافت قرآن و حدیث شریف کی روشنی میں یہ جو خلافت ہوتی ہے اس کا قرآن میں کیا اعتبار ہوتا ہے اور حدیث شریف میں کیا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ جو سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ کو میں دل کی عطا گرائیوں سے یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مستحق ہو چکی ہیں کہ جس فرمان کو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں یہ جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ یہ ذکر کی محفل سجانا اور واعظ و نصیحت کرنا یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بھی خلیفہ شمار ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کی طرف آپ نے خط بھیجا، آپ نے حضرت صوبان کو خط بھیجا، آپ نے فرمایا بھی ایسا کرو دین کی اشاعت کا ایک ہی ذریعہ ہے، اجتماعات کرو اور مساجد میں جا کر اللہ رسول کا پیغام سنو، یہ دین کی اشاعت۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی محفلوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یوں سمجھے کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کا بھی انتخاب اسی محفل کے اندر ہوتا تھا جس محفل میں قرآن سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جہاں تعلیم و تعلم ہوتا ہے وہاں پر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جہاں پر تعلیم و تعلم ہوتا ہے وہاں پر فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پروں کے ساتھ سایہ کر دیتے ہیں۔ نظام خلافت آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں یہ فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ خلافت النبوت 30، فرمایا کہ جو میرے بعد خلافت ہوگی نا وہ 30 سال ہوگی۔ کتنے سال؟ 30۔ فرمایا وبعد ہوا، آپ نے فرمایا وبعد ہوا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ الملک والامارہ، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، امیری آ جائے گی، امارت جو ہے وہ 30 سال رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اندر آپ کا معجزہ بھی ہے اور آپ کا جناب یہ جو سمجھے کہ اختیار بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی. آپ کو پتہ تھا کہ میرے بعد جو خلافت چلنی ہے وہ کتنے سال چلنی ہے؟ 30 سال. سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں سیدنا صدیق اکبر، یعنی افضل الخلق بعد الانبیاء، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر یہ پہلے خلیفہ ہیں. آپ نے کتنے سال خلافت فرمائی؟ آپ نے 2 سال اور 3 مہینے آپ نے کیا فرمائی؟ خلافت فرمائی. 2 سال اور 3 مہینے. اس کے بعد کون خلیفہ برات ہوئے؟ سیدنا عمر فاروق، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق تشریف لائے. آپ نے 10 سال اور 6 مہینے خلافت فرمائی. عشرہ سنۃ و نصف کے لفظ ہیں عقائد النسبیہ میں. آپ نے 10 سال اور 6 مہینے آپ نے خلافت فرمائی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور ہوا، یعنی صاحب و قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. حضرت عثمان غنی ذوالنورین، عفت و حیا کے پیکر، آپ نے 12 سال خلافت فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے کتنے سال خلافت فرمائی؟ 12 سال. اس کے بعد مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس کے بعد مولا علی کا دور آیا. آپ نے کتنے سال خلافت فرمائی؟ 4 سال اور 9 مہینے. یہ مولا علی نے خلافت فرمائی. اس کے بعد حضرت حسن کا دور آیا. آپ نے 6 مہینے خلافت فرمائی. جب اس کو آپ اکاؤنٹ کریں گے، اس کا کاؤنٹر لگائیں گے تو یہ پورے 30 سال خلافت فرمائی. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد حضرت عمر فاروق. حاضر ترتیب و عند اہل سنت و جماعت، یہ جو ترتیب ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے. باقی جو روافض ہیں وہ تو 3 خلفائے ثلاثہ کو مانتے بھی نہیں ہے نا. ہم جو کہتے ہیں کہ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. ہم یہ مانتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. عقائد النصری میں یوں ترتیب آپ پڑھیں گے نا، یہی لکھی ہوئی ہے. پہلا خلیفہ کون ہے؟ امام برحق، خلیفہ برحق، خلیفہ مطلق سیدنا صدیق اکبر، یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں. اس کے بعد مولا علی ہیں. پھر جو 6 مہینے کے لیے خلافت فرمائی آپ نے، وہ حضرت امام حسن پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو مولا علی کے لخت جگر. یہ اس طرح کی کیا ہے 30 سال خلافت ہوئی. اور یہ آپ سب لوگوں کو یہ درس ہے نا، تو آپ لوگوں نے باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے. خلیفہ بننے کے لیے، امارت کو حاصل کرنے کے لیے شرائط اسلام کیا رکھتا ہے کہ وہ خلیفہ کون بن سکتا ہے، حکمران وہ کون ہے کہ جس کے اندر ایسی جناب شرائط پائی جائیں، وہ تب جا کر حکمران بنتا ہے یا خلیفہ یا جا کر مسلمانوں کا امیر بنتا ہے. اس کے لیے اسلام نے شرطیں لگائی ہیں. پہلی جو اسلام شرط لگاتا ہے نا خلیفہ کے لیے، مسلمان کو ہونا ضروری ہے. مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو. اور دوسری جو شرط لگاتا ہے نا اسلام خلیفہ بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ آزاد بھی ہو. کیا ہو؟ آزاد بھی ہو. آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاقل بھی ہو، عقل بھی اس کی کام کرتی ہو تو میں نے کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ قادر بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو کہ اس کے ہاتھ کے اندر ایسی قدرت ہے. جس طرح حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں جو درہ تھا نا، اس درے میں اتنی طاقت ہی شیطان بھی کانپتا تھا. یہ خلیفہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے خلیفہ. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے مدینہ شریف میں، کانپتا سارا جناب، شام والے بھی کانپتے ہیں، فلسطین والے بھی کانپتے ہیں. یہ صدیق اکبر ہے. آگے میں بتاؤں. اور قدرت بھی وہ رکھتا ہے، اور پھر وہ قرشی بھی ہو، قریشی بھی ہو خلیفہ بننے کے لیے. یہ اسلام شرطیں لگاتا ہے. عاقل بھی ہو، قرشی بھی ہو، قادر بھی ہو، اور جناب وہ مسلمان بھی ہو، آزاد بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو. یہ اسلام شرطیں لگاتا ہے. لیکن فی زمانہ عقل والی تو بات ہے نہیں، اور قرشی والی تو بالکل بات ہے نہیں. ان کا نسب بھی نہیں پتا جو فی زمانہ حکمران ہے، نسب بھی ان کا معلوم نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے قرشی کو ہونا ضروری ہے، قریشی کو ہونا ضروری ہے، وہ خلیفہ بنے. یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے، الائمۃ من القریش، قریشیوں کے لیے ہی امامت ہے. تو دوسرا کوئی امام بن نہیں سکتا. جب قریشی نہ ہو امام کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے لیڈر وہ چننا چاہیے. ویسے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حکمرانوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نظام خلافت کی بات ہو رہی ہے. یہ حدیث شریف ہے غالباً
बुखारी शरीफ की ये हदीस है। एक साहबी आया ना, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मत अस्सा, क़यामत कब वाक़ई होगी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब होनी है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबी तो मुझसे क़यामत के बारे में पूछता है, क़यामत उस वक़्त कायम हो जाएगी कि जो मनसब का अहल ही ना हो, लोग उसे मनसब दे दे, फिर इंतज़ार करो क़यामत वाक़ई हो जाएगी। मनसब का अहल ही बंदा ना हो, उसको बंदा मनसब दे दे, तो फिर इंतज़ार करो कि क़यामत आने वाली है, क़यामत करीब है। हम ऐसे बंदों का इंतखाब करते हैं जिस चीज़ के अहल नहीं है। कुरान कहता है, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा। कुरान कहता है, जिसने अच्छी सिफारिश की तो जब उसकी सिफारिश की जाएगी वो खलीफा बन जाएगा, वो जनाब सरबर इक़्तिदार हो जाएगा। अगर वो अच्छे काम करेगा तो वोट डालने वाले को भी सवाब मिलेगा। ये कुरान की नास है। वोट डालने वाले को भी सवाब मिलेगा जब जनाब वो खलीफा, जनाब हुक्मरान, जब बादशाह सही तरीके से काम करेगा। और आगे कुरान भी कहते हैं, वमन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा। कुरान कहता है, फिर बंदा ऐसे बंदे की सिफारिश करे, बुरी सिफारिश करे, जब उसको बंदा वोट डाल दे, फिर वो बुरे बुरे काम करने लगे, तो फिर जिसने वोट डाला होगा उसका वबाल उस पर भी आएगा, इसलिए कि इसने उसे जाकर बादशाह बनाया ना, इसने जाकर हुक्मरान बनाया। जब वो जनाब मिसाल के तौर पर बुरे बुरे धंधों के कारोबार खोलेगा, तो ज़ाहिर है जिसने वोट दिया होगा उसके हिस्से में गुनाह तो जाएगा, उसके हिस्से में गुनाह जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला हमें सही इंतखाब करने की तौफीक अता फरमाए। और इस्लाम कहता है कि खलीफा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए बंदे के पास बहादुरी भी होनी चाहिए और इल्म दीन भी होना चाहिए। ये भी इस्लाम शर्त लगाता है। शुजा, ये जो है ना बार शरीयत, इसका पहला हिस्सा है ना, उसमें यही शर्त लगी है कि खलीफा बनने के लिए शुजा होना ज़रूरी है, बहादुर होना ज़रूरी है, और इल्म दीन का उसके पास होना ज़रूरी है, या जनाब उलमा के पास जाकर राय ले कि मैंने हुक्मरानी कैसे करनी है। ये इस्लाम शर्तें लगाता है। निज़ाम खिलाफत ऐसे नहीं होता, अमीरी ऐसे नहीं होती, ऐसे हुक्मरानी नहीं होती। इस्लाम ये शर्तें लगाता है कि बंदा क्या करे कि जनाब बंदा बहादुर हो। अब पहले खलीफे की तरफ आते हैं कि पहले खलीफा के बाद इल्म कितना था और बहादुरी कितनी थी। सुभान अल्लाह। हमने बात तो चार खुलफा की ही करनी है, वो ज़िम्मन में कोई और बात आ जाए तो फिर अल्लामा इकबाल भी चलेगा इंशाअल्लाह। तो पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर, इस्लाम कहता है शुजा होना ज़रूरी है, बहादुर होना ज़रूरी है, और आलिम दीन होना ज़रूरी है। ये खलीफा बनने के लिए शर्तें हैं, हुक्मरान बनने के लिए ये शर्तें हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबी शरीफ में आप बैठे थे, तो मैं साहबा मुझे आज ख्वाब आया, रात में मैंने ख्वाब देखा कि मुझे दूध पेश किया गया, मैंने दूध नोश फरमाया। सुभान अल्लाह। ये इल्म दीन की बात हो रही है ना कि बंदे के पास इल्म होना जरूरी है। और सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम भी है, सबसे बड़े बहादुर भी हैं। बात ये हो रही है, सबसे बहादुर इस उम्मत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, और सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुहद्दिस सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा मुझे आज ख्वाब आया है, मैंने देखा है कि मुझे जनाब दूध दिया गया, मैंने नोश फरमाया, और वो जो दूध है वो मेरी रगों में दौड़ने लगा। हुज़ूर ने ये बयान फरमाया। फिर फरमाया, मेरे साहब वो जो बच्चा कुचा दूध था ना, मैंने सिद्दीक़ अकबर को दे दिया। तो फिर उसको सिद्दीक़ अकबर सारे का सारा दूध सिद्दीक़ अकबर ने नोश फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख्वाब अपने साहबा को, ये कंजुल माल शरीफ की तो नहीं है बल्कि गालिबन ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हाँ, बुखारी शरीफ की ये हदीस है। हुज़ूर ने फरमाया, साहबा बाकी जो दूध था ना, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी गालिबन ये हदीस शरीफ मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया, बाकी जो दूध था ना, मैं सिद्दीक़ अकबर को मैंने दिया, वो सारे का सारा दूध सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नोश कर लिया। सुभान अल्लाह। सहाबा थे, आम बंदे तो बैठे नहीं थे। साहब अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये तो ये निशानी लगती है कि जब बंदा ख्वाब में दूध पीता है ना, तो ये निशानी है कि बंदे के पास इल्म आने वाला है। बाकी जो आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दूध दिया है, हम ये कहते हैं कि जो भी आपके पास इल्म था आपने सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाल दिया। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, साहबा नाम, हाँ ऐसा ही है कि बाकी जो इल्म था सारे का सारा इल्म मैंने सिद्दीक़ अकबर के सीने में डाल दिया। जिसके सीने में खुद जनाब रसूलुल्लाह
سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا جن کے تلموں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہم زدوں کو رضا مجددی جیے کے ہے بے کسوں کا سہارا، جس کے سینے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ڈال دیں، اس سے بڑا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، اس سے بڑا سب سے بڑے عالم تھے تو خلیفہ کے مستحق ہوئے نا۔ اور سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس امت میں جس قوم کے اندر صدیق اکبر ہوں وہ اس قوم کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کو امام بنائے، امامت کروائے گا تو صدیق اکبر کروائے گا۔ جس قوم کے اندر صدیق اکبر ہوں کسی کے لیے یہ جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ امامت کروائے، اگر امامت کروائے گا میرے بعد تو وہ صدیق اکبر کروائے گا، یہ اما شد صدیقہ فرماتی ہے۔ اور آپ کی بہادری کا قصہ یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے، مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر کو جدا کرنا چاہتے ہو یہ تمہاری بھول ہے، ابھی اہل سنت و جماعت جو کھڑی ہے انشاءاللہ۔ یہ خود سیدنا مولا علی نے خود سیدنا صدیق اکبر کی تعریف فرمائی کہ آپ کتنے بہادر تھے، کنز العمال شریف کی حدیث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر، تو کافروں نے زوردار حملہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، تو ایک مرحلہ ایسا وقت بھی آیا کہ ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن واحد صدیق اکبر تھے جو ننگی تلوار لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، سب سے بڑا بہادر جس کو سمجھا جاتا تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ گئے لیکن صدیق اکبر ننگی تلوار لے کر حضور کے ساتھ کھڑا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کی بہادری ہے، شجاع بھی ہو اور کیا ہو، عالم بھی ہو، عالم بھی ہو یا علماء سے رائے لے، عالم اگر نہ ہو بہادر ہونا چاہیے، نبی کا غلام ہو لیکن علماء کے پاس جائے۔ اب اسی ضمن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کے پاس حکمرانوں کو جانا چاہیے، نہ کہ علماء کو چاہیے کہ وہ حکمرانوں کے پاس جائیں۔ وہ عالم ہی کیسا ہے، حضور کی یہ ملک شاہ تھا نا، ملک شاہ سلطنت عثمانیہ کے یہ بہت بڑا حکمران گزرا ہے، ملک شاہ۔ اس نے جب یہ حضور غزالی، حضور ابو حامد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دور کے امام تھے، ملک شاہ۔ یہ ملک شاہ اس کو پتہ چلا نا کہ ایک عالم دین آیا ہوا ہے کسی علاقے میں، تو اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ، لیکن فوراً ہی وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا نہیں امام غزالی کو نہ بلاؤ، میں اس کے پاس خود چل کر جاؤں گا، وہ تو عالم دین ہے، ملک شاہ کی برگاہ میں وہ نہیں آنا چاہیے، ملک شاہ خود چل کر اس کی برگاہ میں جائے۔ سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو دور تھا نا، حضرت سعید بن مسیب آپ کے دور میں ابھی حیات تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو ایک مسئلہ درپیش ہوا، تو آپ نے ایک غلام کو بھیجا، آپ نے فرمایا جو بھی یہ جو مسئلہ ہے پوچھ کرو عمر بن جا کے سعید بن مسیب سے، یہ صحابی رسول ہیں، آپ تابعی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان سے ذرا مسئلہ جا کر پوچھو۔ اس غلام سے غلطی ہوگی، اس نے کہا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا آپ کو عمر بن عبدالعزیز بلا رہا ہے، لیکن سعید بن مسیب ایسے جناب درویش تھے، آپ پوری زندگی کسی حکمران کے در پر نہیں گئے، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر کوئی ہستی بلانے والے ہو تو پھر اس ہستی کے دربار میں جانا چاہیے۔ انہیں پتہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز بلا رہا ہے، اگر آج کل کا حکمران ہوتا تو آپ جتی کی نوک پر رکھتے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز تھے نا، سعید بن مسیب چل کر آ گئے، جو ہی دیکھا نا آپ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا حضور میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے مسئلہ بتائیں۔ حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے حضور آپ کے غلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کا حکم ہے کہ میں آپ کے دربار میں آؤں۔ سعید بن مسیب کہنے لگے نہیں جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھ کر آئے، لیکن یہ جناب غلام کی غلطی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں بلا رہا ہوں، لہٰذا یوں ہاتھ باندھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک عالم دین کے سامنے، صحابی رسول کے سامنے، ہاں جناب کیونکہ مسئلہ درپیش تھا نا، جب مسئلہ درپیش ہو تو حکمران جائے نا کسی عالم کے پاس، تو سعید بن مسیب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کہنے لگا قبلہ آپ اپنے دربار میں چلے جائیے، میں خود چل کر آؤں گا اور آپ سے مسئلہ پوچھوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ یہ ہوتی ہے حکمرانی، یہ ہوتی ہے بادشاہ۔ اب خلیفہ ثانی، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ بھی بہت بڑے عالم تھے، آپ بھی بہت بڑے بہادر تھے. آپ کی بہادری یوں ہی سمجھیں کہ جس کا درہ زلزلے کو روک دے وہ کتنا بہادر ہو. سبحان اللہ. جس کی ہیبت، جس کی پیٹھ پر جناب سورج تپش کرے اور جو جناب پھیر کر آنکھ سے دیکھے تو آنکھ کی جلال کی وجہ سے سورج بے نور ہو جائے. اس سے بڑا بھی کوئی بہادر ہوتا ہے؟ بہادر تو آپ تھے ہی، لیکن بہت بڑے عالم تھے آپ. سیدنا عمر فاروق رضی، بہت بڑے محدث تھے، ملہم آدمی تھے. یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جو بات پہلے کرتے تھے بعد میں اسی بات پر قرآن اترتا تھا. سبحان اللہ. یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں عمر فاروق. اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی قبلہ یہ بات صحیح رہے گی کہ آپ قرآن کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیں. ویسے جامع القرآن حضرت عثمان غنی ہے، لیکن مشورہ سیدنا عمر فاروق نے دیا تھا. قبلہ ایک قرآن کو ایک ہی جگہ پر جناب آپ اگر اکٹھا کر دیں تو یہ بہتر ہوگا. تو سیدنا صدیق اکبر نے زید بن ثابت کی ڈپٹی لگائی، جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں ساروں کو جمع کرو. حضرت عثمان غنی نے تو ایک قرات جاری کی تھی نا، قرات آپ نے جاری کی تھی کہ یہ قرات پڑھی جائے گی اندر. تو جامع القرآن حضرت عثمان غنی بھی ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق کا مشورہ بیچ ہے. سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق پھر زید بن ثابت کی ڈپٹی لگی کہ جناب اس قرآن کو جمع کر. سمجھ لگ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ. کہ حکمران کو کیا بہادر بھی ہونا چاہیے اور عالم بھی ہونا چاہیے. حکمران کو کیا ہونا چاہیے؟ بہادر بھی اور عالم. ہاں، بہادر بھی ہونا چاہیے اور عالم. عالم دین بھی ہونا چاہیے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اتنا مثال کے طور پر قرآن کے معنی میں اتنا لگاؤ تھا کہ ہر محفل میں جا کر آپ کہا کرتے تھے کہ اوے قرآن میں غور و فکر کرو اور قرآن کے معنی میں غور و خوض کیا کرو. یہ حضرت عمر فاروق رضی. بہادری کا تو قصہ آپ یوں سن چکے ہیں کہ جس کے آتے ہوئے شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر جناب بھاگ جائے، اس سے بڑا کوئی بہادر ہوگا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بہادری کا یہ آپ سماعت فرمائیں نا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بس ایک بندہ جناب ٹھاٹ پات کے جناب کپڑے ہوں، پھر بہترین ترہ ہو، بہترین گاڑیاں ہوں تو پھر بندہ بہادر بنے گا. ایک بندہ آیا نا کہیں سے، حضرت عمر فاروق کہیں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے جناب اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی، اسی کو تکیہ بنایا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگا میں نے جی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے ملاقات کرنی ہے. آپ نے فرمایا میں ہوں بھائی، میں امیر المؤمنین وقت کا. وہ کہنے لگا قبلہ آپ امیر المؤمنین کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو جناب اینٹ کو تکیہ بنا لے؟ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں جی میں ہی امیر المؤمنین ہوں. پھر وہ کانپنے لگا، کہنے لگا ایسا ہی بات ہے. ابھی وہ کہنے لگا یہی راز ہے، یہی راز ہے کہ جس کا تکیہ اینٹ بن جائے پھر اس سے دنیا کانپتی ہے. سبحان اللہ. آپ جی تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی، یعنی صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاتی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی ہیں اور بہت بڑے بہادر بھی ہیں اور بہت بڑے سخی بھی ہیں، بہت بڑے سخی بھی ہیں. سخاوت کے قصے تو آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت عثمان غنی پتہ کتنے بڑے عالم اور کتنے قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. یہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے نا الفوائد، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی جب قرآن مجید شریف پڑھتے نا آپ کہتے ہاذا کتاب ربی، آپ کہتے یہ میرے رب کی کتاب ہے. سبحان اللہ. قرآن کو یوں سامنے رکھ کر کہتے ہاذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے. اور آگے آپ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرما کرتے تھے لا بد للعبد اذا جاءه کتاب سیدہ ان ينظر فیہ لکل یوم لیعمل بما فیہ. آپ فرماتے تھے یہ میرے رب کی کتاب ہے اور اس کا حق کیا ہے کہ جب آقا کی کتاب کسی غلام کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ہر روز اس میں دیکھ کر اس کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. یہ حضرت ان ينظر فیہ کل یوم، ہر دن اس کی تلاوت کرے. کیوں؟ کہ لیعمل بما فیہ، کہ جب اس کی تلاوت کرے گا تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے گا. سبحان اللہ. یہ حضرت عثمان غنی ہے. کیا یہ سب سے بڑے عالم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، سخی. سخاوت کی تو آپ کی انتہا بھی نہیں ہے نا. میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں لیکن سنا ضرور ہے. تو آپ بھی سماعت فرما لیں. پر بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. حاضر بیٹھے ہیں انشاءاللہ. حضرت عثمان غنی کے دور میں نا ایک آدمی کو شہد ضرورت ہوا. شہد، ماکھی سمجھتے ہیں؟ ماکھی، شہد ضرورت ہوا تھوڑا سا. وہ گلیوں میں نکلا نا تو اسے شہد کہیں سے نہ ملا. ایک آدمی راستے میں ملا. وہ کہنے لگا جی
مجھے شہد چاہیے، میرے گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ شہد جو ہے یہ بڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے تو مجھے چاہیے۔ وہ بندہ کہنے لگا وہ نوک پر ایک گھر ہے، اس میں ایک آدمی ہے، وہ تجھے شہد ضرور دے گا۔ اس کے بعد قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آدمی جب اس گھر میں جاتا ہے نا تو دیکھتے ہیں عثمان غنی 2 مٹکے اونٹ پر شہد کے لاد رہے ہیں۔ 2 کتنے مٹکے بھائی؟ 2 مٹکے۔ یہ بڑے دلچسپ واقعہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن سنا ضرور ہے۔ تو آپ اگر یہ بات مستند ہے بھی نہیں لیکن جو فضائل ہوتے ہیں وہ ضعیف بھی ہوں تو وہ بھی معتبر ہوتی ہیں، فضائل ضعیف بھی ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ معتبر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جب وہ دیکھتے ہیں نا جی مجھے شہد چاہیے تو آپ کی سخاوت جوش میں آئی، آپ نے کہا چلیے یہ پورا مٹکا لے لیجیے۔ پورا مٹکا اس نے دیا نا تو غلام سامنے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا قبلہ 1 مٹکا تو آپ نے دے دیا ہے، اب اونٹ کا جو وزن ہے وہ برابر نہ رہا کیونکہ دوسری طرف بھی مٹکا ہے تو ایک طرف اونٹ پر مٹکا لٹکانا یہ اونٹ کو تکلیف دے گا، اب دوسرا مٹکا کدھر جائے گا؟ آپ نے فرمایا جا غلام یہ مٹکا بھی اسی کو دے دے۔ یہ دونوں شہد کے مٹکے کس کو دے دیے؟ مانگنے والے کو۔ یہ سخاوت کا بادشاہ حضرت عثمان غنی دونوں شہد کے مٹکے اس کو دے دیے۔ تو پھر غلام کہنے لگا قبلہ 2 مٹکے کو دے دیے لیکن اب سواری اس کے پاس لادنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو اونٹ بھی اسے دے دے۔ اونٹ بھی اسے، جناب اونٹ بھی دے دیا حضرت عثمان غنی نے۔ تو وہ کہنے لگا اب ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام سے پوچھا بھائی یہ بتا یہ سارا معاملہ تو نے بیان کیا کہ مٹکے اٹھانے والا یہ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی سواری چاہیے، تو میں نے اونٹ بھی دے دیا، میں نے شہد بھی دے دیا، اب تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اونٹ کون پکڑے گا؟ یہ تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو غلام بھی بڑا دانشور تھا، وہ کہنے لگا جی میں نے اس لیے نہیں پوچھا، اگر میں یہ سوال کرتا نا کہ اونٹ کون پکڑے گا تو آپ کی سخاوت کا دریا جوش میں تھا، آپ یہ بھی کہہ دیتے غلام بھی ساتھ لے جائے، میں بھی چلا جاتا، میں آپ کی جناب غلامی چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے میں نے یہ سوال نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پلا۔ اب چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی تو اپنی شان ہے نا۔ سیدنا علی المرتضیٰ باب العلم، سبحان اللہ، کیوں جی؟ علم کے انا مدینہ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، بہادری تو یوں نہیں، بہادری تو پھر مرحبا ہے نا، مرحبا کہنے لگا میں مرحب ہوں اور میں ایک ہی بات سے بچھاڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا، میں بھی ایک بات سے بچھاڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی بات سے مرحب کو جناب ادھر سے تلوار لگائی نا، خول کو کاٹتی ہوئی جناب سینے تک پہنچی، اس کو جناب زمین پر بچھاڑ کر رکھ دیا۔ مولا علی المرتضیٰ، پھر آپ خیبر کا واقعہ پڑھتے ہیں تو دائیں ہاتھ میں 400 من کا دروازہ، کتنے من کا؟ 400 من، بعد میں 40 صحابہ بھی اس کو نہ اٹھا سکے، وہ 400 من کا دروازہ آپ نے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنے لیے ڈھال بنا لی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی بہادری ہے۔ تو جناب حکمران کو کیا ہونا چاہیے؟ بہادر، اور عالم دین بھی ہونا چاہیے۔ تو مولا علی کا علم تو بڑا مشہور ہے۔ ایک بندہ ہے نا آپ کو چیک کرنے کے لیے، لوگوں کو بڑی عادت ہے مولویوں کو چیک کرنے کی، ایک بندہ ہے چیک کرنے کے لیے مولا علی کو، کہنے لگا جی رزق کی کتنے قسمیں ہیں؟ آپ نے فرمایا رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلوب ہوتا ہے ایک مقدور ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی یہ مطلوب اور مقدور کون سا رزق ہے؟ آپ نے فرمایا مقدور وہ ہے کہ جس کو اللہ کسی کے مقدر میں لکھ دے، اور مطلوب وہ ہے کہ جس کو جناب خود انسان ڈھونڈے، خود اس کی جناب صحیح کرے، کوشش کرے، وہ مطلوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو مقدور ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، لیکن جو مطلوب اور مقصود بندہ رزق کو بلا لے تو بندہ بھاگتے پیچھے دنیا کیا ہے لیکن دنیا اس سے اور دور جاتی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا جی آپ کہتے ہیں رزق مقدور ہے، جس کے مقدر میں لکھ دیا جائے ہر حال میں اس کو رزق ملنا ہے۔ تو اس نے سوال کر دیا، وہ کہنے لگا جی اگر لوہے کا ایک کمرہ ہو، لوہے کا ہر طرف سے لوہا لگا ہوا ہو تو اس کو جناب درمیان میں رکھ دیا جائے اس آدمی کو، اب بتائیں اس کو رزق سے کیسے ملے گا؟ اوپر چھت ہے، ارد گرد لوہا لگا ہوا ہے، اس کو رزق پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، جناب سوئی کے نکی کے برابر بھی سوراخ نہ ہو تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ آگے باب العلم کھڑا تھا، آج کل کا تو ملا تھا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ سوال ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہ سوال ہے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے
تو کہتا ہے کہ رزق کیسے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 4 دیواری کے اندر رہ رہا ہو تو اس کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ کہنے لگے جی مر جائے گا، موت تو آنی ہے، ہر جگہ پر موت آنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی بات ہے نا، اور جس سوراخ سے اسرائیل جناب سانس نکالنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے جا سکتا ہے، اسی سوراخ سے جبرائیل رزق بھی دینے کے لیے جا سکتا ہے۔ وہ لاجواب ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ بات تو آپ کی بڑی عجیب ہے، پھر وہ چلا گیا۔ تو یہ ہے خلافت، یہ کیا ہے؟ یہ خلافت ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حق کی بات ہو وہ چھپی نہیں رہتی۔ حق کی، میں اب اپنے حق کی بات ہے وہ چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ جب حق کی بات ہو نا تو وہ کہیں چھپتی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا دل دے دیا ہے جو میں ہر بات کو سمجھتا بھی ہوں، ہر بات کو دیکھتا بھی ہوں۔ اب آگے کیا آپ فرماتے ہیں میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین۔ آج کل کی سیاست کے بارے میں علم ہے، میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین۔ وہ کس طرح؟ کنیز اہرمن ودون ہاتھ و مردہ ضمیر۔ آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا نا وہ کس طرح جی یہ سیاست کس طرح لادین ہو سکتی ہے، انبیاء نے بھی سیاست کی۔ آپ نے فرمایا میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین۔ آج کل کی جو سیاست ہے نا اس کا کنٹیکٹ دور صدیقی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا کنٹیکٹ دور عمر فاروق کے ساتھ نہیں ہو سکتا، عثمان غنی کی بھی ساتھ نہیں ہو سکتا، مولا علی کی بھی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین، کنیز اہرمن ودون ہاتھ و مردہ ضمیر۔ آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کی لونڈی ہے، یہ کم اصل ہے، اور جناب یہ مردہ ضمیر ہے، اس کی کوئی ضمیر نہیں۔ جب بھی یہ چلتی ہے تو امریکہ کے اشارے آبرو پر چلتی ہے۔ آگے آپ نے جو بات کی نا، آپ فرماتے ہیں کہ نظر اس کی پڑتی ہے متاع غیر پر، جب پڑتی ہے اس کی نظر۔ آپ نے فرمایا جب امریکہ دیکھتا ہے نا یہ ملک بڑا کمزور ہے، اس کے رہنے والے سارے باشندے جو ہیں ان کے سینوں سے عشق رسول ختم ہو چکا ہے، متاع غیر پہ پڑتی ہے جب اس کی نظر، تو ہیں اول لشکر کلیسا کے سفیر۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس کی نگرانی کرنے والے، اور جناب وہ امریکہ جب لشکر بھیجتا ہے مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، تو اس کی جناب جو امیری کرتے ہیں، اس کی جناب جو سپاہت کرتے ہیں، وہ جناب یہودی ہوتے ہیں یا نصرانی ہوتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے، یہ بات ہے، یہ میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین، یہ لادین ہے، کنیز اہرمن ودون ہاتھ، یہ کم اصل ہے۔ فی زمانہ جو سیاست ہے، فی زمانہ، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، میں آپ کو یہ نہیں، آپ کو سیاست کی طرف نہیں لے کے جا رہا۔ آپ جو کہیں کہ مولویوں نے درس شروع کیا تھا، آپ جناب سیاست کی یہاں پر آ کر بات کرتے ہیں، نہیں بھی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نظام خلافت کی۔ کس کی؟ آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے، آپ سن رہے ہیں نا بات، آخری بات سنیں بھائی، آخری بات، اس کے بعد ختم۔ جس قسم کا کوئی امیر ہوگا نا، جس قسم کا کوئی حکمران، اس کا اثر اس کی رعایا پر بھی پڑے گا، اس کا اثر اس کی رعایا، اس کی ایک مثال سماعت فرمائے۔ اسلام ایسے نہیں ہے، اسلام ہر چیز کی مثال دیتا ہے۔ ہاں، اسلام میں ہر چیز کی مثال موجود ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے پہلے 2 خلیفہ گزرے ہیں، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اس کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہ 2 خلیفوں کے بعد ایک راوی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا نا، میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کے حکمران ہو گئے اسی طرح کی رائے ہوگی۔ ہاں، جس طرح کے حکمران ہو گئی اسی طرح کی رعایا ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا نا، اس وقت اس کا ایک شوق تھا، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتا تھا، بڑے بڑے بنگلے بناتا تھا۔ اس وقت لوگ بھی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے بنگلے بناتے تھے، کیونکہ جس قسم کا اثر حکمران میں تھا اسی قسم کا اثر رعایا کے اندر بھی موجود تھا، کیونکہ وہ بلڈنگیں بناتا تھا، رعایا بھی کیا کرتی تھی؟ بلڈنگیں بناتی تھی، اس کے باشندے، اس کے سارے تباہ کرنے والے کیا کرتے تھے؟ بلڈنگیں بناتے تھے۔ اس کے بعد دور آیا سلیمان بن عبد الملک کا۔ سلیمان بن عبد الملک نکاح کرنے کا بڑا شوقین تھا، اس کو یہ شوق تھی کہ جناب ایک کو طلاق دی، پھر دوسری کے ساتھ نکاح کیا، ایک کو دوسری کو طلاق دی، پھر تیسری کے ساتھ نکاح کیا۔ اس دور کے لوگوں کا بھی یہی طریقہ تھا، ایک کو طلاق دے کر دوسرے کے ساتھ نکاح، دوسری کو طلاق دے کر تیسری کے ساتھ نکاح۔ تو اس وقت کے لوگوں کا بھی یہی اثر تھا، کیونکہ جس قسم کا حکمران اسی قسم کی رعایا۔ اس کے بعد دور آیا عمر بن عبدالعزیز کا۔
سبحان اللہ. جب عمر بن عبد العزیز کا دور ہے نا، وہ راوی کہتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز کیونکہ خود ایک مثال کے طور پر بڑے عاجز، بڑے مثال کے طور پر ذہین اور بڑے عبادت گزار، بڑے زہد و تقوی والے شخص تھے، کہ جب حاکم زہد و تقوی والا تھا تو اس وقت جب لوگ گلیوں میں نکلتے نا تو ایک شخص دوسرے سے پوچھتا بتا بھی آج کتنے نفل پڑے ہیں. سبحان اللہ. یہ سیدنا عمر بن عبد العزیز کے دور. کیوں کہ جب حاکم نماز پڑھتا ہو نا تو پھر رعایا کرکٹ کے میچ کے وقت مسجدوں کو بند نہیں کرتی. جب حاکم نماز پڑھنے والا ہو نا، جب حاکم زکوٰۃ دینے والا ہو تو پھر جناب رعایا یہ نہیں کہتی کہ میری فصل تھوڑی ہوئی ہے. تو پھر عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، آپ ایسے حاکم تھے، ایک آدمی آیا نا آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہنے لگا جی ذرا آرام بھی کیجئے. آپ نے فرمایا نہیں یار، دن کو رعایا کی خدمت کرتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس وقت کے لوگ گلیوں میں نکلتے نہ کہتے ہاں بھئی آج کتنے نفل پڑھے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے 10 پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 12 پڑھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آج جناب نماز میں اتنی بڑی قرات کی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قرآن کے اتنے سپارے پڑھے ہیں. کہ جس قسم کا حکمران ہوگا اسی قسم کی رعایا ہوگی. اب آج کل عیاش پرستی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب ہمارے حکمران عیاش پرست ہو گیا تو رعایا کیسے جناب سنجیدہ ہو سکتی ہے؟ کیوں جی؟ تو یہ رعایا تو سنجیدہ ہو بھی نہیں سکتی نا، کہ جب حکمران، جب سر ٹھیک نہیں ہے تو ٹانگیں کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ جب سر ٹھیک نہیں ہے تو ٹانگیں کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان الحمدللہ ابھی بھی اس کا ایک ہی مدعا ہے کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ لا کر دینا. اس کا ایک ہی مدعا ہے. حقیقت جانیے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہ ایسی جماعت ہے کہ جو خالص دین ہے، جو خالص دین ہے. ہاں یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں، آج کل کا سوشل میڈیا دور ہے تو ظاہر ہے کہ جناب سوشل میڈیا دور پر تو میری آواز قبلہ کی آواز بنا دی جائے گی، ان کی آواز میری آواز بنا دی جائے گی. یہ تو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو سوشل میڈیا جو ہے آج کل. لیکن علامہ اقبال کہتا ہے مجھ کو اقبال کو شک اس کی شرافت پہ نہیں ہے، اقبال کو شک اس کی شرافت پہ نہیں ہے. ہر ملت مظلوم کا یورپ خریدا، ہر ملت مظلوم کا یورپ خریدا. علامہ اقبال کہتا ہے بھائی امریکہ کی شرافت پر مجھے جناب شک تو نہیں ہے، وہ بڑا شریف ہے. ہاں وہ بڑا شریف ہے. کیوں کہ جب مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں نا، ہر ملت مظلوم کا یورپ خریدار. علامہ اقبال کہتا ہے جب یہ ایک دوسرے کی جناب لڑ کر جب مظلوم بن جاتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، پاکستان میں کچھ نہ رہا، تو پھر ہر ملت مظلوم کا یورپ خریدار. پھر جناب یورپ کہتا ہے لو جی میں تمہیں قرضے دیتا ہوں، سود کے ساتھ قرضے دے گا. ہاں وہ سود کے ساتھ قرضے دے گا. پھر علامہ اقبال کہتا ہے یہ پیران حرم کے کلیسا ہیں کہ جس نے، یہ پیر حرم کے کلیسا ہے کہ جس نے بجلی کے چراغ منور کیے افکار، کہ بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار. آپ فرماتے ہیں یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا کہ جس گھر میں بجلی نہ ہوگی اس گھر میں امن نہیں ہے، جس علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں اس علاقے میں ترقی نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار کا معنی ہے. لیکن علامہ اقبال کہتا ہے جو مرد حر ہوتا ہے نا، جو مرد مومن تو حضور کا غلام، اسے بجلی کی جناب ضرورت نہیں ہوتی. وہ کس طرح؟ چیتے کا جگر چاہیے، شہی کا تجسس. آپ فرماتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں گے کہ بجلی لگے گی تو ترقی ہے. آپ فرماتے ہیں چیتے کا جگر چاہیے، شہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش فرہنگ. آپ فرماتے ہیں جس کے پاس چیتے کا جگر ہونا، شہین جیسی سوچ اور اس کے اندر شہین جیسا تجسس ہو، پھر جناب جھگی کے اندر رہ کر بھی، ایک کوٹھڑی کے اندر بھی رہ کر اپنے نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے. سبحان اللہ. چیتے کا جگر، یہ پہلی بات، چیتے کا جگر چاہیے، شہین کا تجسس، شہین جیسی سوچ، چیتے جیسا جب جگر ہوگا نا تو پھر فیض آباد کے پل پر جناب بری کی ٹھنڈی ہوا ہوگی، پھر بھی لبیک نعرے لگ رہے ہوں گے انشاءاللہ. یہ چیتے کا جگر چاہیے، شہین کا تجسس، شہین جیسی افکار ہوگی. اب آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں وہ حکمران چاہیے، ہمیں وہ بادشاہ چاہیے جو دور صدیقی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے والا حکمران. انشاءاللہ یہ آپ تہیہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. ہم بھی کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. کس نے کام نہیں کہتے؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی امریکہ کے غلام ہیں. ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم تو اپنے نبی کے غلام ہیں. کس نے کہا ہم امریکہ کے غلام ہیں؟ ہاں یہ جملہ بہت ہی احسن اور اچھا ہے. ہاں
جملہ اچھا ہے کہ جس نے بھی کہا کہ ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں، ہم بھی کہتے ہیں امریکہ کے ہم غلام نہیں ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتا یسرب تو آپ میری چارہ سازی کر، ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہوں خود سارے تے کرم فرماؤ، ظاہری طور تے اس آزاد پھر دیاں لیکن سارا باطن جو گرفتار ہو چکے، باطن سارا کتھے وے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. یہ بھی علامہ اقبال، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. ہم مشرق میں رہنے والے تھے، مشرق میں رہنے والے نبی کے غلام تھے، لیکن پھر بھی وہ یورپ، وہ فرانس، وہ ہالینڈ، وہ فلانا، وہ اس نے ترقی کر لی جناب. تو پاکستان جو ہے اس نے ترقی نہیں کی. تو یہ مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. اس لیے ہم انشاءاللہ وہ حکمران انتخاب کریں گے جو انشاءاللہ دور عمر بن عبدالعزیز کی یاد تازہ کریں گے. اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے بے انشاءاللہ. اور کتنے ماشاءاللہ، یہ تو جناب میں تو کہتا ہوں قبولیت کی یہ دلیل ہے. یہ کتنے آدمی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سار تقریباً جوان بیٹھے ہیں. آپ نے گھبرانا، وہ شاعر کہتا نا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سبحان اللہ. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات. انشاءاللہ تعالی مہینے میں 2 درس ہوتے ہیں، اور یہ درس جو ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے ذکر کے درس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ جو بھی درس ہوگا علامہ بلال صاحب کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے. باقی بھی آپ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا. کوئی بھی آپ کو سیاست کی طرف نہیں لے کر جائے گا انشاءاللہ. بس جب سینے میں عشق رسول پیدا ہو جائے گا نا، پھر ہم کہیں گے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سیاست بھی سمجھ آئے گی. لیکن پہلے کیا کرنا ہے ہم نے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا. کوئی سیاست کا نام لے کر آیا ہے، سیاست اپنی دور رکھ. پہلے ہم اپنے نبی کی غلامی سیکھیں گے، پھر جا کر ہم سیاست میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے. ما توفیق الا باللہ. تاجدار ختم نبوت.